آج ہم مفتی حسان کلیم آن لائن جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ مفتی حسان کلیم اسٹیٹ لائف طیب تکافل کے شرعی بورڈ کے ایڈوائزر ہونے کے ساتھ ساتھ دبئی اسلامک بینک آف پاکستان لمیٹڈ کے وائس چیئرمین، شرعی بورڈ اور بحرین، UAE، سری لنکا اور بیشتر ممالک کے شرعی بورڈ کے ممبر ہیں۔ سب سے پہلے میں مفتی حسان کلیم صاحب کو آن لائن سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں طیب تکافل میں سینئر سیلز مینیجر ہونے کے لیے اسٹیٹ لائف کا بہت شکر گزار ہوں۔ آج کا آن لائن سیشن بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر ہے، جو کہ ہے تکافل یعنی کہ اسلامک انشورنس۔ اور پاکستان میں تکافل یعنی اسلامک انشورنس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور پچھلے سالوں میں دیکھا گیا کہ تکافل میں لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ آج کی ڈسکشن میں ہم یہی جانیں گے کہ تکافل کیا ہے اور یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، اور یہ کنونشن انشورنس سے کیسے مختلف ہے۔ آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو مفتی حسان کلیم ود اس، اور جو کہ ایک مانے جانے اسکالر ہیں، اور اب بنا دیر کیے میں یہ چاہوں گا کہ اب وہ ہم سے بات چیت کریں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام پارٹیسپینٹس کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مختصر سے تعارف کو مفید فرمائے، اور اسلامک فائنینس کو اور تکافل کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے، اور ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے جن کاوشوں کی مزید ضرورت ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے تکافل کا مختصر سا تعارف رکھوں گا تاکہ ایک عام آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ تکافل کیا ہے یا اسلامک انشورنس کیا ہے۔ ہم ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر نہیں جائیں گے، اسی طریقے سے جو تکافل کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں ان کی تفصیلات کے اندر بھی نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کانسیپٹ کے تعارف تک محدود رہیں گے، اس لیے کہ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد ہی آپ پروڈکٹ سمجھ سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے آپ اس کی ضرورت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ کام یعنی کانسیپٹ کو سمجھنا، یہ میں عرض کروں گا کہ ہر جگہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اسلامک فائنینس کی کسی بھی چیز کو، بینکنگ کو دیکھیں، انشورنس کو یعنی تکافل کو، یا اسلامک میوچل فنڈز کو، تو سب سے پہلے آپ اپنے تصور کو واضح کریں اور کانسیپٹ کو آپ سمجھیں، اور پھر اس کے بعد آپ پروڈکٹ کو سمجھیں۔ میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ انشورنس ایک بہت بڑی ضرورت ہے، یہ ایک معاشرتی ضرورت بن گئی ہے، اس لیے کہ جب بہت سارے معاملات، بہت ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں کسی معاشرے کے اندر، تو وہ ایک ضرورت بن جایا کرتی ہیں، اور جب اس قسم کی کوئی ضرورت ہو تو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ طریقہ کار درست نہیں ہے تو شریعت میں اس کا متبادل طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ یہ موقف ہے تقریباً دنیا بھر کے اسکالرز کا جنہوں نے انشورنس کے اوپر ریسرچ کی ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیڈ درست ہے، لیکن اس نیڈ کو فلفل کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ کار درست نہیں، اور پھر انہوں نے اس کا جو متبادل پیش کیا، وہ متبادل ہی آج جب عملی صورت کے اندر آیا اس کو تکافل کہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا نام تکافل رکھیں، آپ اس کو انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں، اسلامی انشورنس کہیے تاکہ کنونشنل سے یہ مختلف ہو سکے۔ یہ جس کو ہم تکافل کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکافل انشورنس کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جو اسکالرز کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے۔ اس طریقہ کار میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک فنڈ کو وجود میں لاتے ہیں۔ اب یہ فنڈ کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ فنڈ اس طرح وجود میں آتا ہے کہ اس کی جو سیڈ اماؤنٹ ہے، اس سیڈ اماؤنٹ کو کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے،
पाकिस्तान में जो इसका तजुर्बा हुआ उसमें ये हुआ कि इस सीड अमाउंट की कंट्रीब्यूशन कंपनी ने खुद की। जरूरी नहीं है कि सीड अमाउंट वो कंपनी ही दे, हो सकता है कि कंपनी एक ग्रुप कंपनी हो और ग्रुप जो है वो सीड अमाउंट दे दे, या कोई भी थर्ड पार्टी वो सीड अमाउंट दे दे। तो एक सीड अमाउंट के साथ एक फंड शुरू किया गया। जाहिर है कि वो सीड अमाउंट बहुत छोटी है, लेकिन बहरहाल एक मुनासिब सीड अमाउंट के साथ एक फंड का आगाज किया गया। शरिया के एतबार से इस फंड को वक्फ की बुनियादों पर इस्टेब्लिश किया गया। उसके लिए जो ज़रूरतें हैं वक्फ की, वो भी तफसीलात अपनी जगह पर है, उसका भी मैं इस वक्त जिक्र नहीं कर रहा। तो बहरहाल एक वक्फ, एक फंड इस्टेब्लिश किया गया। यही वक्फ, यही फंड तकाफुल फंड भी कहलाता है, यही वक्फ फंड कहलाता है। और इसको एक सीड अमाउंट के साथ शुरू किया गया और इसके जो जनरल रूल्स थे, लॉस थे, उनको और इसके बाई लॉस को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया और उसको डॉक्यूमेंट किया गया बाकायदा, और जो उसकी शरीयत की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की गई। अब ये जो फंड है ये किस काम के लिए है? ये इस काम के लिए है कि लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेंट्स को। तो जिस तरीके से कन्वेंशनल अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंदर इस मुख्तसर से तारुफ को मुफीद फरमाए, फर्क करने के और इस्लामिक फाइनेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड के अंदर। अगर कंज्यूमर्स हैं तो वो अफराद हैं, और अगर ग्रुप्स हैं, अगर वो कोई इंडस्ट्री है तो वो एक कंपनी है। तो इसके अंदर इंडिविजुअल्स और इसी तरीके से कंपनीज वो पार्टिसिपेट करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड के अंदर। जो इस फंड की सीड अमाउंट है उसको महफूज रखा जाता है, यानी उसको इन्वेस्ट रखा जाता है और उसको महफूज रखा जाता है, उसको कंज्यूम नहीं किया जाता। वो इन्वेस्ट री इन्वेस्ट होती रहती है और उसका जो प्रॉफिट है वो भी इस फंड के अंदर आता रहता है। तो अब तीन चीजें हो गई इस फंड के अंदर, एक सीड अमाउंट हो गई, फिर इसका अपना प्रॉफिट हो गया और कंट्रीब्यूशंस हो गई। जो इसका मेजर पोर्शन होता है वो कंट्रीब्यूशंस होती हैं। ये कंट्रीब्यूशन कोई क्यों करता है? वो कोई भी फर्द जब तकाफुल कवरेज लेना चाहता है तो वो इस फंड का मेंबर बनता है और वो इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ये फंड कंपनी की मिल्कियत नहीं है, कंपनी की ओनरशिप में नहीं है, ये फंड अफराद की ओनरशिप में नहीं है, बल्कि ये एक लीगल एंटिटी है, ये एक ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन है और इसका अपना एक जुदागाना वजूद है। तकाफुल कंपनी एक अलग एंटिटी है और वो अफराद जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो अलग है। और ये जो वक्फ फंड है या तकाफुल फंड है ये एक जुदा हैसियत रखता है। ये कंट्रीब्यूटर्स इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, किस नीयत से कंट्रीब्यूट करते हैं? इस नीयत से कंट्रीब्यूट करते हैं कि इस फंड के अंदर पैसे आ जाएं और ये फंड इस काबिल हो जाए कि अपने पार्टिसिपेंट्स को जो भी कवर्ड लॉसेस हैं वो पे करने के काबिल हो। तो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कितनी होगी ये भी टेक्निकल बेसिस के ऊपर तय किया जाता है, और ये फंड एक पार्टिसिपेंट के किन लॉसेस को कवर करेगा ये भी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर तय किया जाता है। और यही सारी तफसीलात जो हैं वो तकाफुल पॉलिसी के अंदर आती हैं। ये पार्टिसिपेशन हो गई इस तकाफुल पूल के अंदर। अब इस तकाफुल पूल के पास रकम जमा होती जाती है और वो रकम इतनी होती है कि ये तकाफुल फंड लॉसेस को पूरा कर सके, अपने पार्टिसिपेंट्स के लॉसेस को पूरा कर सके। इसके बाद रोल आ जाता है तकाफुल कंपनी का। तकाफुल कंपनी इस फंड को ओन नहीं करती, जैसे मैंने अर्ज किया। तकाफुल कंपनी का क्या रोल है? आप उसको तकाफुल ऑपरेटर कहिए, तकाफुल कंपनी कहिए। तकाफुल ऑपरेटर का रोल ये है, दो रोल हैं उसके बुनियादी तौर पे। एक रोल उसका इस पूरे काम को मैनेज करना है कि अफराद को लेकर आना है,
उन अफराद को ये बताना है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करें, उनसे कंट्रीब्यूशन लेना है, फंड के अंदर डालना है, इसी तरीके से उनको पॉलिसी इशू करनी है, उस पॉलिसी में कवरेज क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी तफसीलात तय करनी है। और दूसरा काम जो है वो ये है कि इस फंड के जो एक्सेस पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करना है। तो हम इसको आसानी के लिए यूं कह सकते हैं कि एक रोल तकाफुल कंपनी का इंश्योरेंस एक्टिविटीज को, अब देखिए मैं इंश्योरेंस कहने से आप न परेशान हो कि ये कोई गलत काम है। इंश्योरेंस, ये जो रिस्क कवरेज का काम है, इसको इंश्योरेंस कहते हैं। हम जिस मेथड से कर रहे हैं वो शरीयत कंप्लाइंट मेथड है, लिहाजा इंश्योरेंस कहने में भी कोई हरज नहीं है। तो इंश्योरेंस एक्टिविटीज को मैनेज करना ए से लेके जी तक, ये काम जो है वो तकाफुल कंपनी का है। और तकाफुल कंपनी इसके अगेंस्ट, इस सर्विसेज के अगेंस्ट डिफाइंड फी या डिफाइंड आप कह सकते हैं कंसिडरेशन उसको दिया जाता है इसी पूल में से। और फिर वो इन्वेस्टमेंट भी मैनेज करती है इस पूल की। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जो प्रॉफिट होता है उसमें से भी एक डिफाइंड पार्ट तकाफुल कंपनी को दिया जाता है। उसकी भी टेक्निकल डिटेल्स जो है वो अलग है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा हूं। तो अब ये हो गया कि अफराद और कंपनीज यानी जिनको कवरेज चाहिए वो आते हैं, उनकी जरूरत को देखा जाता है और उनको बताया जाता है कि उनको पूल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करना है। वो उस पूल के अंदर, उस फंड के अंदर, तकाफुल फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तकाफुल फंड का की सीड अमाउंट को बाकी रखा जाता है। बाकी जो रकमें उसके अंदर आती हैं वो मुख्तलिफ मकासद के लिए, और उनमें से सबसे अहम मकसद जो है वो लोगों के लॉसेस को पे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक परपेचुअल एंटिटी है, ये कभी इंशाल्लाह ना खत्म होने वाली। बाकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो नहीं मालूम कि ये कब खत्म होगी, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। ये कोई मैच्योरिटी अपने अंदर नहीं रखता, ये एक परपेचुअल फंड है। इंशाल्लाह लोग इसके अंदर आते रहेंगे और पार्टिसिपेट करते रहेंगे, और जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे ये फंड मौजूद रहेगा और लोगों को कवरेज प्रोवाइड करता रहेगा। अरेंजमेंट आपके सामने आई है, इस अरेंजमेंट के जरिए से जो इंश्योरेंस की नीड है वो कैसे पूरी हो रही है। इंश्योरेंस की नीड इस तरह पूरी हो रही है कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन वो एट पार है कन्वेंशनल के प्रीमियम के। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो कंट्रीब्यूशन एक फर्द यहाँ पर कर रहा है वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस के प्रीमियम के बराबर। आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूशन उतना ही होता है मोर और लेस जितना एक कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। तकाफुल कंपनी क्या लेती है? तकाफुल कंपनी डिफाइंड कंसिडरेशन लेती है सर्विसेज के अगेंस्ट, और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी एक अलग से कंसिडरेशन लेती है। और चूंकि लोगों ने इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट किया और ये एक बड़ा फंड बन गया और फिर इसको इन्वेस्ट किया गया, इसका साइज बड़ा हो गया, तो ये इतना ही रिस्क लेता है जिसको कि ये पे कर सके। फिर आपने ये भी सुना होगा कि जिस तरीके से कन्वेंशनल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस के साथ री इंश्योरेंस होता है कि फर्दर रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसी तरीके से तकाफुल के अंदर भी री तकाफुल होता है कि एक सीड कंपनी यानी जो बराह रास्त लोगों से रिस्क ले रही है वो आगे फिर बड़ी कंपनीज को अपना रिस्क पास ऑन करती है। तो इसी तरीके से तकाफुल के अंदर ये एक फंड और एक पूल है, आप इसको एक छोटा पूल समझ लीजिए, और फिर इसके मुकाबले में पूल ऑफ पूल्स है, यानी जो री तकाफुल है वो एक फंड ऑफ फंड्स है कि वो एक फंड है, एक पूल है जिसके अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले अफराद नहीं है बल्कि तकाफुल पूल्स हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ये स्ट्रक्चर वजूद में आया है ये शरीयत कंप्लाइंट है और इसके अंदर रिबा गरर का उन्सुर नहीं है। और उसकी वजह ये है कि ये जो सारा काम हो रहा है यहाँ ऐसा नहीं है
کہ افراد نے آ کر پیسے ایک شخص کو دے دیے اور اس شخص نے یا کمپنی نے یہ پیسے لے کر یہ ضمانت دے دی کہ ہم آپ کے رسک کو کور کریں، بلکہ یہاں پہ افراد ہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس کو تبرع کہتے ہیں، اور انہی افراد کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اس قسم کی ایکٹیویٹیز اگر شرعی حدود کے اندر ہو تو شریعت میں اس کی بہت تعریف کی گئی ہے، اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت اور ایک دوسرے سے تعاون کے تحت یہ کام ہوتا ہے۔ اور شریعتی تکافل کا پرپس اس اسٹرکچر سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ فیملی تکافل، اچھا میں نے یہاں لفظ استعمال کیا فیملی تکافل، یعنی میں لائف انشورنس کا آلٹرنیٹ بتا رہا ہوں، قصدن ہم اس کے لیے لفظ لائف انشورنس نہیں بلکہ فیملی تکافل استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لائف انشورنس کا جو لفظ ہے وہ جو ایک تصور دیتا ہے، چاہے وہ مراد نہ ہو، وہ تصور ہمارے عقائد سے ٹکراتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے کہ لائف کی ضمانت، لائف کا انشورنس، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، لیکن یہ تعبیر، یہ الفاظ، یہ ہمارے عقیدے سے ٹکراتے ہیں۔ لائف کا انشورنس کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی انسان کسی انسان کو لائف کا انشورنس نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کل کو کیا کماؤ گے تم، کل کو کیا کرو گے، اور کہاں کس کی موت آئے گی، یہ کسی کو علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جب اس کا آلٹرنیٹ بنایا گیا تو وہاں پہ تعبیر کو تبدیل کر دیا گیا، الفاظ کو، ایکسپریشن کو بدل دیا گیا، اور اب ہم نے ٹرمینالوجی استعمال کی اس کے لیے فیملی تکافل۔ کیوں؟ اسے کہ کنونشنل میں بھی لائف انشورنس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ایک شخص نہ رہا دنیا میں تو انشورنس سے جو کچھ رقم ملے گی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے کام تو نہیں آئے گی، وہ تو یہاں سے چلا گیا، وہ کس کے کام آئے گی؟ وہ اس کی فیملی کے کام آئے گی۔ تو چونکہ لائف انشورنس سے فیملی کو سپورٹ ہوتی ہے، اور عام طور پہ لائف کوریج وہی لیتا ہے جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سے ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا، دنیا بھر میں اس کو فیملی تکافل کہا جاتا ہے، یا فیملی انشورنس آپ کہہ لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے، ایک ایسا جائز طریقہ کار ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اس بات کا انتظام کرتا ہے کہ اگر میں دنیا میں نہ رہا تو میری فیملی کو سپورٹ اور مالی معاونت مل جائے۔ لائف انشورنس میں کیا غرض ہوتی ہے انشورنس کروانے والے کی؟ ایک تو اس کا مقصد کوریج ہوتا ہے، لیکن کوریج یہ نہیں کہ میرے کسی خاص نقصان کے پیش آنے پر اس نقصان کی تلافی ہو جائے۔ اب ایک مثال لے لیجیے، اس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا، کہ ایک آدمی اپنی 10 سال کی پلاننگ کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ 10 سال کے اختتام پر میرے پاس اتنی رقم ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر بنانا ہو سکتا ہے کہ اس کو بچوں کی شادی کرنی ہو، یا اور کوئی مقصد اس کے پیش نظر ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ان پیسوں کی ضرورت ہو۔ لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں ان 10 سالوں کے دوران میں زندہ نہ رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اتنی رقم مہیا نہیں کر پاؤں گا، اور جس مقصد کے لیے میں یہ رقم جمع کرنا چاہتا ہوں وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی اور میری فیملی سفر کرے گی۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا کوریج ملے کہ اگر تو میں 10 سال تک زندہ رہا تو میں آہستہ آہستہ کر کے اتنے پیسے جوڑ لوں، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو اتنے پیسے یا ایک رقم میری فیملی کو دے دی جائے۔ تو یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی پیش نظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوریج بھی پیش نظر ہے۔ اب یہ ضرورت جو ہے وہ تکافل پول سے اور تکافل فنڈ سے کیسے پوری کی جاتی ہے؟ کنوینشنل میں یہ ضرورت اس طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ آپ نے کمپنی کو پیسے دے دیے، کمپنی نے کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا سم کورڈ یہ ہے، آپ کو میچورٹی کے اوپر اتنے پیسے مل جائیں گے۔ کبھی وہ کنفرم ہوتے ہیں اور کبھی اس کے اندر جو ہے اس میں بھی کنفرم نہیں ہوتا، مختلف قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو کمپنی نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں اتنی رقم دیں، یا تو آپ یکمشت دے دیں یا آپ قسطوں کے اندر دے دیں، اور آپ کو میچورٹی پر اتنی رقم ملے گی یا اندازاً آپ کو اتنی رقم ملے گی۔
اور اگر انتقال ہو گیا تو آپ کی فیملی کو اتنی رقم مل جائے گی. یہاں پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کمپنی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے بلکہ فنڈ کے ساتھ. تو اب یہاں یہ ہے کہ تکافل فنڈ میں کہ ایک شخص وہ جو ہے فیملی تکافل کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر بھی 10 سال کی ایک پلاننگ کرتا ہے اور کمپنی اس کو پورا حساب کتاب کر کے بتاتی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ 10 سال کے اندر 50 لاکھ روپے جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہر سال اتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. تو 10 سال کے اندر آپ کے پاس امید ہے, گارنٹی نہیں ہوتا یہ کہ امید ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. اور اگر 10 سال کے اندر آپ کا انتقال ہوا تو جو پیسے آپ کے جمع ہوئے ہوں گے اس میں اور جو سم کورڈ ہے جو اس میں فرق آئے گا وہ فرق تکافل فنڈ سے پورا کر دیا جائے گا. تو جو رقم وہ ادا کرتا ہے اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. ایک حصہ تو چلا جاتا ہے تکافل فنڈ کے اندر, وہ تو کنٹریبیوشن ہو گیا, اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ جائز اور حلال کاموں کے اندر جس کا انتخاب کسٹمر خود کرتا ہے تو وہاں پر وہ انویسٹ اور ری انویسٹ ہوتا رہتا ہے. گویا کہ یہاں 2 قسم کے معاملات ہو گئے کہ ایک رقم کا ایک حصہ اس نے تکافل فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کر دیا اور رقم کا ایک حصہ اس نے انویسٹمنٹ کے اندر لگا دیا. رقم کا جو حصہ تکافل پول کے اندر چلا گیا وہ تکافل کا حصہ ہو گیا اور اس سے یا اس کو یا جس کو بھی لاس پیش آئے گا تکافل پول سے پے کیا جائے گا. رقم کا جو حصہ انویسٹمنٹ کے اندر گیا وہ حصہ اس فرد کی, اس کنٹریبیوٹر کی ملکیت میں باقی ہے. اب 3 سینیریوز ہو سکتے ہیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس نے 10 سال کی پالیسی لی تھی تو 10 سال مکمل ہو گئے, تو 10 سال کے مکمل ہونے پر جو کنٹریبیوشن اس کی طرف سے تکافل فنڈ میں ہوا وہ تو ہو گیا, وہ تبرع ہو گیا, وہ ایک خیر کے کام کے اندر اس کی طرف سے کنٹریبیوشن ہو گئی. اور جو رقم اس کی انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر گئی اور وہ آج جہاں پر بھی پہنچی ہے وہ اس کو مل جائے گا, پلس اگر اس پورے عرصے میں تکافل فنڈ نے سرپلس اناؤنس کیا وہ بھی اس کو ملے گا. اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پالیسی کس نوعیت کی ہے, لیکن عام طور پہ اس کا ایک اندازہ ہوتا ہے, اس کی ایک ورکنگ ہوتی ہے کہ آپ 10 سال کے بعد جو ہے آپ کا پیسہ کہاں پر ہوگا, باوجود اس کے کہ کنٹریبیوشن اس میں سے کٹ کر تکافل کے اندر گئی, لیکن آپ کا پیسہ جو انویسٹ ہو کر ری انویسٹ ہو کر کہاں تک پہنچے گا. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جس کے اندر اس کو لاس پے کیا جائے, تو اس صورت میں جہاں تک اس کی رقم پہنچی ہے انویسٹمنٹ فنڈ کے اندر وہ تو اس کو ملے گی ہی, لیکن جو سم کورڈ تھا اگر وہ پورا نہیں ہوا ہے تو بقیہ رقم بطور اعانت کے, بطور جو ہے وہ ہیلپ کے, وہ تکافل فنڈ سے ادا کی جائے گی. اور تیسرا سینیریو یہ کہ اگر کسی وقت یہ چھوڑ کر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے پاس اس کے انویسٹمنٹ فنڈ کے اندر موجود ہے وہ اس کو مل جائے گا اور باقی جو کنٹریبیوشن ہے وہ چلے گی. تو یہ اسٹرکچر ہے, لیکن اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ پھر ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں, لیکن جو اسٹرکچر ہے وہ بنیادی طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. وہ اسٹرکچر یہی ہوتا ہے شریعہ کے اعتبار سے کہ تکافل فنڈ ہے, اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے, اور تکافل فنڈ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لاسز پے کر رہا ہوتا ہے. یہ الحمدللہ ایک جائز اور حلال متبادل ہے جس سے تقریباً انشورنس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. یہ جو سارا میں نے آپ کے سامنے بتلایا, اور میرا مقصد جو ہے وہ اس وقت مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے آپ سے زیادہ وقت تو نہیں لے لیا, مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف تعارف تھا. ٹیکنیکل چیزوں میں ہم نہیں گئے ہیں. آئندہ ایسے پروگرام ہو سکتے ہیں جس کے اندر ہم جو ہے وہ پروڈکٹس کا تعارف کروائیں انشاءاللہ.
بہت شکریہ مفتی حسان کلیم صاحب آپ کا، آپ نے بہت ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے اس طیب تکافل کے بارے میں بتایا، اور اب میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے، اس سیشن سے لوگوں کے بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور انہیں بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی تکافل کے بارے میں۔ اب میں اجازت چاہوں گا اسی امید کے ساتھ کہ آپ آج ہی مجھ سے رابطہ کریں گے اور اپنے اور اپنی فیملی کے لیے اسٹیٹ لائف طیب تکافل کا ہی انتخاب کریں گے۔ شکریہ۔